السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بحری جہاز کو سمندر میں طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ طوفان اس قدر شدید تھا کہ بحری جہاز کے ڈوبنے کا اندیشہ تھا۔ تو جہاز میں موجود لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاز میں موجود سامان کو سمندر میں گرا دیا جائے تاکہ جہاز کے ڈوبنے کا اندیشہ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو وہاں پہ بہت سے تاجروں کا سامان تھا، لیکن ایک تاجر کا سامان سب سے زیادہ تھا۔ تو سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس تاجر کے سامان کو گرا دیتے ہیں، جس پر وہ تاجر جھگڑنے لگا اور اس نے کہا کہ صرف میرا ہی نہیں، سب کا سامان پھینکا جائے۔ تو جھگڑے سے بچنے کے لیے اور جھگڑے کو طول نہ دینے کے لیے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تاجر کو اس کے سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ اب اس تاجر کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی اور سمندر کی خوفناک لہریں جو ہے وہ اس سے ٹکرانے لگی۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک جزیرے پر پایا۔ وہ بہت ہی غیر آباد قسم کا جزیرہ تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کیں، ایک جھونپڑی سی بنائی اور وہاں رہنے لگا۔ اگلے دن اسے وہاں کچھ خرگوش نظر آئے جس کا شکار کر کے اس نے اپنا پیٹ بھرا اور اس کے بعد وہ وہیں رہنے لگا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ وہ کھانا بنا رہا تھا اور اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن آگ پر قابو نہ پا سکا اور اس کی ساری جھونپڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ غصے میں اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگا کہ اے اللہ، تو نے میرا سارا سامان بھی جو ہے وہ غرق کر دیا، مجھے میرے گھر سے اور میرے اپنوں سے دور کر دیا اور یہاں اس غیر آباد جزیرے میں مجھے لا کر رکھ دیا، اور اب میرے پاس صرف ایک ہی میری پناہ گاہ تھی، یہ جھونپڑی، اور اس کو بھی تو نے مجھ سے چھین لیا۔ وہ اس طرح غصے میں اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ ملاح کشتی لیے ہوئے آئے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ ملاحوں کو پتہ تھا کہ وہ جو جزیرہ ہے وہ غیر آباد ہے۔ وہاں سے انہوں نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا تو انہیں لگا کہ کوئی بندہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے جس کی مدد کرنی چاہیے، اس لیے وہ دھواں دیکھ کر وہاں آئے اس کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے سارا احوال ان ملاحوں کو بتایا تو اسے پتہ چلا کہ جس جہاز میں سے اسے گرا دیا گیا تھا وہ پورا جہاز اور اس جہاز میں جتنے بھی آدمی جو سوار تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ تب وہ آدمی رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچانے کے لیے اسے سمندر میں پھینکوایا اور پھر اس کو اس جزیرے پر آباد کیا، اور اس جزیرے سے اس کو نکالنے کے لیے اس کی جھونپڑی کو آگ لگائی تاکہ ملاح وہ دھواں دیکھیں اور اس کو وہاں سے نکال کر لے جائیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے کسی دوسری چھوٹی مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے، یا ہمارے لیے کوئی اچھی جو ہے وہ تجویز یا کوئی اچھی بات یا ہماری کوئی قسمت بدلنے کے لیے، ہماری تقدیر بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جو ہے وہ کام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہمارے ساتھ کبھی بھی اللہ تعالیٰ برا نہیں ہونے دے سکتا۔ اس لیے جتنی بھی پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں، کیونکہ جو یقین ہوتا ہے وہی آپ کی دعاؤں کی تکمیل کا سبب بنتا ہے۔ جزاک اللہ۔